السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج کی مجلس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے جمعہ کی نماز کے تعلق سے، کہ اگر جمعہ کی نماز میں امام سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، پھر وہ امام صاحب سجدہ سہو کرتے نہیں ہے، یوں ہی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر نماز کے ختم ہونے کے بعد یہ یاد آتا ہے کہ ہمیں اس نماز کو دہرانا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں وہ جو خطبہ ہوتا ہے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے یا پھر پہلے والا خطبہ ہی کافی ہو جائے گا؟ تو جی، اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ فقہاء کرام نے جمعہ کی نماز ہو گئی، عیدین کی نماز ہو گئی، ایسی نمازوں میں جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں پر اگر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں فتنے کی وجہ سے، اور چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ سجدہ سہو کیا جا رہا ہے کیا ہے، پھر چیخ پکار شروع ہو جائے گی اور سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے فقہاء کرام نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو چکا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو خیر، جمعہ کی نماز میں اگر ایسا کچھ معاملہ ہوا ہے تو وہ نماز ہو گئی ہے، دوبارہ اس کو لوٹانے کی اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دہرا لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اب اس کنڈیشن میں جب آپ نماز کو دہرا رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، تو پہلے والا جو خطبہ تھا وہی خطبہ کافی ہے، اب دوبارہ از سر نو نیا خطبہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی بلا وجہ اپنی بیوی پہ شک یا پھر تہمت لگائے تو اس کا علاج بتلائیے اور اس پہ ویڈیو بنا دیجئے۔ دیکھیے، بلا کسی شرعی عذر کے، بنا کسی شرعی ثبوت کے آپ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی اناپ شناپ بات کہتے ہیں، تو یہ سخت گناہ والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ پسندیدہ بندوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کے بھی تعلق سے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کی والدہ ہو، آپ کی وائف ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کے بھائی ہو، کسی کی بھی تعلق سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ بدگمانی کرتے ہیں، بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید اس نے کوئی غلط کام کیا، شاید اس نے میرے کو برا بھلا کہا، شاید اس نے ایسا کیا، جو لفظ شاید ہے، بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی ثبوت کے آپ کسی کے بھی بارے میں کچھ سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ گنہگار ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ جو میاں بیوی کے رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ازدواجی تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر شوہر بیوی کی طرف سے اطمینان نہ رکھے یا پھر بیوی اپنے شوہر کی جانب سے مطمئن نہ ہو، تو پھر یہ گاڑی صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے، اور انتہا میں اور بالکل اخیر میں یہ راستہ ان کا بدل جاتا ہے، ان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دلوں سے محبتیں نکل جاتی ہیں۔ تو نفرت نہیں ہونی چاہیے، شک کی کوئی بھی گنجائش دونوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہے جو خامخواہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد کر لینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں کچھ خیال کرنا، کسی کے بارے میں کچھ گمان کرنا، کچھ گمان اور کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کا باعث ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے تعلق سے بدگمانی کر رہا ہے، خامخواہ کا شک کر رہا ہے، تو یہ گناہ کی طرف سے ہے، اور ایسا گنہگار بندہ ظاہر بات ہے جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا، انسان کا دل دکھانے کی وجہ سے اور اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں غلط خیالات اپنے دل میں رکھتا ہے تو فوراً توبہ کر لے، اپنی بیوی سے معافی بھی مانگ لے، اور دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی بھرپور کوشش کریں۔ اگلا سوال ہے، مفتی صاحب، بدن پر ناپاک چھینٹا پڑ جائے، مگے سے ایک بار پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر چھینٹا پڑ جاتا ہے تو آپ کو کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ وہ چھینٹا بہت باریک ہے،
بالکل سوئی کی نوک کے برابر ہے یا پھر 1 درہم سے کم ہے تو بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کو آپ دھو لیں، اور اس دھونے میں 1 مگے پانی کی وجہ سے وہ نجاست یا پھر وہ چھیٹا ختم ہو گیا ہے تو پھر بہت اچھی چیز ہے، کوئی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو بہت زیادہ باریکی کرتے ہیں، بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بڑی عمل کی طرف، بڑی کوششوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائے رکھیں۔ بہرحال اگر آپ کے پاس ایک مگا ہے، اس کسی مخصوص جگہ پر آپ کی مطلب یہ ہے کہ وہ جو نجاست کا چھینٹا پڑ چکا ہے، آپ 1 مرتبہ پانی ڈال لیں، اس کو اس طرح اچھی طرح نچوڑ دیں، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اگر جس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود بولے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا ہے، اور لڑکی بولے کہ میں نے قبول کر لیا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اصل چیز تو یہی ہے، ایجاب و قبول کی وجہ سے لڑکا کہے کہ میں نے قبول کیا، لڑکی کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، نکاح ہو جاتا ہے 2 گواہوں کی حاضری کے ساتھ۔ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ لڑکی یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر مجلس نکاح میں صرف لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکی کہیں اور ہے، تو اس کی طرف سے جو اجازت آتی ہے، اس کی طرف سے ایک وکیل آتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا ہے، تو یہ کنڈیشن ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے کسی جگہ پر ایجاب و قبول، مرد لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر ایجاب و قبول کرتے ہیں اور اسی مجلس کے اندر گواہ بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ نکاح بھی بالکل صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مفتی صاحب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ کسی بڑے عالم کے آگے عزت سے جھک جاتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، جھکنا جو ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی جس کو کہتے ہیں، جس طرح آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اس طرح کا جو جھکنا ہوتا ہے، یا پھر آداب اس طرح لوگ جھک جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو آدابیہ ادب کا جو تقاضا لوگ اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، یہ کسی کے سامنے بھی جھکنا انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ بہت بڑے عالم ہو، چاہے وہ بہت بڑے اللہ والے ہوں، چاہے وہ بہت بڑے دیندار ہوں، کسی کی بھی سامنے جھکنا جائز ہوتا نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا جھکنا کل کو انسانوں کو سجدے کی طرف اور رکوع کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، تو جھکنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہر عالم سے، ہر متقی سے، ہر اللہ والے سے محبت کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ محبت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے، آپ کے جسم کے اوپر جھک کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ جھکنے والی جو عزت ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ شک کرے اور بنا کوئی ثبوت کے تہمت لگائے اور ہمیشہ شک میں رہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور اس پہ بات کریں۔ دیکھیے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، بیوی کے بارے میں خاص طور پر لوگوں کے تعلق سے تو لوگ بدگمانیاں نہیں کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی نظروں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر بیوی کا مسئلہ آ جاتا ہے یا جہاں پر بیوی کے سامنے شوہر کا مسئلہ آتا ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ جب تک شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں شہادت اور ثبوت نہ مل جائے، پکے ثبوت، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ثبوت، اسی طرح شوہر کو جب اپنے بیوی کو اپنے شوہر کے تعلق سے کچھ ثبوت نہ مل جائے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے ثبوت، لوگوں کا سنا سنی نہیں، اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھا جب کچھ بات کیجئے، جب تک آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی بہن نے کہہ دیا، کسی کے بھائی نے کہہ دیا، کسی کے اس نے کہہ دیا، رشتہ داروں نے کہہ دیا، تو رشتہ داروں کی بات میں نہ بیوی آئے نہ شوہر آئے، یہ لوگ آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اکثر و بیشتر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، یہ سب غلط چیزیں ہیں، افواہوں پر آپ کان نہ دھریں، دوسروں کے ایک دوسرے کی بد اخلاقی جو آپ کے سامنے ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرمائز کر لیا کریں، گھر کی باتیں باہر لانا یا پھر دوستوں کو بتلانا وغیرہ، یہ سب چیزیں دونوں کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔
آج کل آٹومیٹک واشنگ مشین کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ میں OCD کی پیشنٹ ہوں، آپ بتلائیں کہ کیا آٹومیٹک واشنگ مشین میں کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ میں نے مشین لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ دیکھیے آپ نے جو مشین خریدی ہے اس مشین کا استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی ناپاک کپڑے اس میں دھو لیں سب کے سب پاک ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ وہ جو شرعی اصول ہوتے ہیں، ہم نے کئی ویڈیوز میں ان کو بتلایا ہے اور 2-3 ویڈیوز خاص اس کے لیے بنا بھی دیے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، دھونے کا طریقہ معلوم کر لیں اور اس طرح دھوتے رہیں۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ کسی بڑے عالم کے آگے عزت سے جھک جاتے ہیں، اس کا جواب تو ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے بھائی، مجھے ایک وسوسہ آتا ہے، باتھ روم جاتا ہوں تو پہلے پخانے کی جگہ دھونی چاہیے یا پھر پیشاب کی جگہ دھونی چاہیے، پلیز بتلائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو ہم استنجا کا طریقہ بتلا دیتے ہیں، استنجا کیسے کرنا ہے۔ جب آپ پیشاب سے فارغ ہوئے ہیں یا پھر پخانے سے فارغ ہوئے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ پیشاب اور پخانے کی نلی میں کوئی بھی ناپاکی نہیں ہے، بالکل اطمینان ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلے مٹی کا ڈھیلا یا پھر اینٹ یا پھر ٹیشو ہے، اس ٹیشو سے پیشاب کے قطرے کو صاف کر لے اور اس کے بعد دھو لے پیشاب کی جگہ کو۔ اور پخانے کا بھی مسئلہ سیم ہے، اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہے، ٹیشو وغیرہ ہے، تو پہلے ٹیشو کا استعمال کریں، اس کے بعد پانی کا استعمال کریں، افضل طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے پیشاب اور پخانہ دونوں ایک ساتھ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں چیزیں، اپنے پیشاب سے فارغ ہوئے ہیں، پخانے سے بھی فارغ ہوئے، تو ظاہر بات ہے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ پہلے پیشاب والی جگہ کو دھوئیں یا پہلے پخانے والی جگہ کو دھوئیں۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے پیچھے کی جو شرمگاہ ہے یعنی پخانے والی جو شرمگاہ ہے اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے اندر بھی یہ رکھیں، پہلے آپ ٹیشو کا استعمال کریں، اس کے بعد دھو لیں، پھر اس کے بعد ٹیشو کا استعمال اگلی شرمگاہ پر کریں اور اس کے بعد دھو لیں۔ یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ٹیشو سے آپ پچھلی شرمگاہ کو اور اگلی شرمگاہ کو صاف کر لیں، اس کے بعد پانی سے پچھلی اور اگلی شرمگاہ کو دھو لیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا الٹا کر دیا، پہلے اگلی شرمگاہ کو دھو لیا پھر اس کے بعد میں پیچھے والی شرمگاہ کو، تو اس میں بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوگی۔ بس اتنی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلی نشست میں اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اور بہت سارے سوالات تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم کمنٹ کے ذریعے ہی یوٹیوب پر ہو یا واٹس ایپ پر ہو یا پھر اور بھی جو انسٹاگرام وغیرہ جو دوسری چیزیں وہاں پر دے دیتے ہیں، پھر بھی اگر کچھ جوابات آپ کو نہیں ملتے ہیں تو کچھ انتظار کریں، انشاءاللہ جب بھی آپ کے سوال ہماری نظروں کے سامنے سے گزریں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔